बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैफी नेटवर्क वन के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो जाएगा। यह वाक़या है एक हकीम साहब का और अल्लाह पर यकीन रखने का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक हकीम साहब हुआ करते थे जो बहुत ही नेक दिल और दीनदार थे, जिनका दवाखाना एक पुरानी इमारत में था। हकीम साहब रोज़ अपने दवाखाने जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जिस चीज़ की ज़रूरत तुमको आज है वो तुम एक कागज़ पर लिख कर दे दो, तो उनकी बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब अपनी दुकान पर जाकर सबसे पहले उस पर्चे को खोलते, बीवी ने जो कुछ लिखा होता वो उनका हिसाब लगाते और उसका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते, या खुदा, मैं तेरे हुक्म के तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की ज़रूरत को पूरी कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता, कभी तो सुबह के 9 बजे या कभी 10 बजे हकीम साहब अपने मरीजों से फारिग होकर अपने घर चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने अपनी दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। उस पर्चे पर आटे दाल के अलावा उनकी बीवी ने लिखा हुआ था, बेटी के दहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिख दिया कि ये तो खुदा का काम है और खुदा ही जाने। फिर वो अपने काम में लग गए। 1-2 मरीज आए थे जिनको हकीम साहब ने दवा दे दिया। उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी, लेकिन कार के आने या कार के अंदर कौन है उनको हकीम साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले भी हकीम साहब के पास अपना इलाज करवाने आते रहते थे। ये सब तो रोज़ का काम था। जब सारे मरीज अपनी दवा लेकर चले गए तो कार वाले साहब कार से बाहर निकले, हकीम साहब को सलाम किया और जाकर उनकी दुकान में बैठ गए। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर आप को कोई दवा लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आकर बैठ जाएं, ताकि मैं आपको चेक कर सकूं। और अगर आपको किसी और मरीज़ की दवा लेकर जानी है तो आप उस मरीज़ के हालात बता दें। फिर वो साहब बोले कि हकीम साहब, मुझे लगता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, और आप भला मुझे कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे 15 साल बाद मिल रहा हूँ। अपनी पहचान के लिए मैं आपको अपनी पुरानी मुलाकात के बारे में बताता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ खुद नहीं आया था, बल्कि मुझे यहाँ खुदा ने भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने गांव जा रहा था, तभी हमारी गाड़ी आपकी दुकान के सामने आकर पंचर हो गई। ड्राइवर गाड़ी का पहिया लेकर पंचर लगवाने चला गया था, तभी आपने देखा कि मैं गर्मी और धूप में गाड़ी के पास खड़ा हूँ। फिर आप मेरे पास आए और दुकान की तरफ इशारा करके कहा कि आप अंदर आकर बैठ जाइए। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में चलते हैं।
میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، لگتا ہے مجھے آپ سے کوئی دوا خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، وہاں گئے ہوئے مجھے 6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی، لیکن آج تک میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے ہر جگہ علاج کروایا، لیکن اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے بھائی، توبہ استغفار پڑھو اور اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اولاد، مال، غم، خوشی، زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملتی ہے تو وہ خدا کے حکم سے ملتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو وہی دے گا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ پڑیا بھی بنا رہے تھے۔ ساری دوائیں آپ نے 2 حصوں میں کر کے انہیں الگ الگ لفافے میں رکھ دی۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام افضل ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر افضل لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم لکھا۔ دونوں لفافے ایک تھیلے میں ڈال کر دوا کھانے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دوا لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے دینے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہیں پر ایک شخص اور موجود تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھریلو خرچے کے لیے جتنی رقم خدا سے مانگی تھی، وہ خدا انہیں دے دی ہے، زیادہ رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ پھر میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بیگم کو یہ دوائیں دکھائیں اور اسے ساری بات سمجھائی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں، بلکہ ہمارے لیے تو وہ ایک فرشتہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی دی ہوئی دوا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے۔ جب بھی میں اپنے گاؤں چھٹی پر آیا، ہر بار میں آپ کی دکان پر آیا، لیکن مجھے ہمیشہ آپ کی دکان بند ملی۔ میں کل دوپہر کو بھی آیا تھا، لیکن آپ کی دکان کل بھی بند تھی۔ وہیں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے آ جائیں، ورنہ ان سے ملنا مشکل ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے ملنے صبح صبح آیا ہوں۔ 15 سال پہلے میں نے آپ کی دکان میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اس مہینے میں ہی تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اسے پیسے بھجوائے تھے کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسپتال لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ بے ہوشی کے حالت میں ہی دنیا سے چلی گئی۔ اس کے انتقال ہونے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دہیج کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے بھیج دیں گے، اور اگر شادی ہو گئی تو سارا انتظام خود ہی کریں گے، اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان سب کے لیے مجھے منع نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حکیم صاحب حیران اور پریشان تھے اور پھر بولے، افضل صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی پرچی دیکھی
تو گھر کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ بیٹی کے دہیج کا سامان لانے کو لکھا ہوا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں کہ پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی افضل صاحب کو تھما دی۔ افضل صاحب نے جب پرچی دیکھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے، خدا ہی جانے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ افضل صاحب یقین مانیے جو بھی میری بیوی نے پرچی میں لکھی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان سب چیزوں کو لانے کا بندوبست نہیں ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں کہ جو ہمیں کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے دہیج کے سامان انتظام ہوتا ہے اور بڑے دھوم دھام سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی تو یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، مگر اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو، میں تیری ہر وقت مدد کروں گا۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور صدقہ جاریہ کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ایک لائک ضرور کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔